اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو روز روز پیدا کرے جو دین متین صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذریعہ بنے۔ دوستوں نے عنوان بڑا عجیب تجویز کیا ہے، اولیاء کرام کی عظمت و شان و شوکت۔ بعض لوگ اشتہار میں پڑھ کر حیران ہوئے ہوں گے کہ جلسہ تو دیوبندیوں کا ہے اور اولیاء کرام، اور ان حیران ہونے والوں کی غلطی بھی نہیں، کیونکہ لوگ تو ولی اسے کہتے ہیں نا، کرتے سے ننگا آدھا ولی، پجامے سے ننگا پکا ولی۔ ان کی غلطی نہیں، جو سارا دن در در کی بھیک مانگتا ہو، جو رات دن دین متین صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہتا ہو، اس کو لوگ ولی کہتے ہیں، اور انہیں یہ علم نہیں کہ ہم اس بارے میں اتنے سخت ہیں، اتنی جانچ پڑتال کرتے ہیں، اتنی دیکھا بھالی کرتے ہیں، یہ دیوبندی علماء اتنی ریسرچ کرتے ہیں کہ بعض عالم کی ولایت کے 40 سال تک قائل نہیں ہوتے۔ جن کے یہاں کوئی معیار ہوگا وہ تو ضرور پرکھیں گے، کسوٹی ہوگی، کوئی معیار ہوگا، کوئی طریقہ کار ہوگا، آپ کے علم میں نہیں۔ اس امت میں سب سے بڑا ولی، سب سے بڑا قطب، سب سے بڑا ابدال، سب سے بڑا غوث، اس امت کا تمام ولیوں کا ولی، ولیوں کا ولی، ولیوں کا ولی وہ ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات۔ جس نے اس امت میں سب سے پہلے کالی کملی والے کا کلمہ پڑھا، نماز نہ پڑھو پھر بھی ولی بن جائے، جیسا مولانا فرما رہے تھے۔ تو امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے فرما دیا، اور لوگوں تم میں نیک وہ ہو سکتا ہے، تم میں خدا کا کامل ترین بندہ وہ بن سکتا ہے جس کا شباب، جس کی جوانی ساری کی ساری اللہ پاک کی عبادت میں، میری اطاعت میں گزر جائے۔ فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کامیاب ہے وہ آدمی جس کی راتیں سجدے اور قیام میں بیت جاتی ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ جس کو رات کو بستر اچھا نہیں لگتا، سردی میں ٹھنڈا پانی ستاتا نہیں، جس کے دل میں میری یاد اتنا گھر کر گئی ہو، گرمی سردی کی پرواہ نہ ہو، رات دن کی پرواہ نہ ہو، بلا بگاڑ کی پرواہ نہ ہو، تو اسے دنیا بھی سے وہ زینت کی پرواہ نہ ہو، بس وہ یکایک ایک بات پہ لگ گیا ہو، امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمت ربی۔ ساری رات سجدے، سارا دن اطاعت، ساری رات عبادت، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں، آپ کی غلامی میں ساری زندگی کو ختم کر دیتا ہے۔ اور ولی کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں
کہ وہ دھوڑا روا کے جھنڈا لگا کے بیٹھے. سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ اتنا بڑا بادشاہ ہو کر قرآن کریم کا مفسر بھی تھا. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5000 حدیث پاک زبانی یاد تھی. ساری عمر میں تہجد قضا نہیں ہوئی. تمام عمر میں کبھی فرض نماز تو کیا جماعت قضا نہیں ہونے دی. ان کے استاد ملا جیون رحمت اللہ علیہ نے اپنے آخری وقت میں وصیت کی کہ میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی ساری عمر میں ہوش سنبھالنے کے بعد آج تک تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو. چنانچہ جنازہ صبح سے لے کر شام تک جامع مسجد دلی کے سامنے رکھا رہا. کسی نے جرأت نہ کی, کسی نے ہمت نہ کی, اپنے اندر ان شرطوں کو پورا نہ دیکھا. جب شام قریب آئی عالمگیر رحمت اللہ علیہ چیخ مار کے رو پڑے, او اللہ والے جاتے جاتے میرا راز لوگوں کے سامنے کھول گئے. یا تجھے علم تھا یا خدا کو پتا تھا, کون جانتا تھا میں کیسا ہوں. چنانچہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اپنے استاد محترم کا جنازہ پڑھایا. ہمارے یہاں ملتان میں مستقل ایک روڈ ہے حافظ جمال روڈ کے نام سے. حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے نیک آدمی تھے. مرنے سے پہلے وصیت نامہ لکھا اور جس میں یہ لکھا میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی تمام عمر میں کبھی بھی کسی حالت میں بھی, سفر میں, حضر میں, دکھ میں, درد میں, بیماری میں کبھی بھی کسی حالت میں بھی اثر کی سنت قضا نہ ہوئی ہو. اور دوسری شرط یہ ہے میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی تمام عمر میں کبھی بھی کسی حالت میں بھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو. سارا دن گزر گیا, لوگ وصیت نامہ لیے بیٹھے ہیں. عالم تھے, محدث تھے, مفتی تھے, قاضی تھے, قاری تھے, عالم تھے, مگر کوئی جرأت نہیں کرتا. دوستو سچائی کا زمانہ تھا. اب آپ کا کئیوں کا دل کر رہا ہوگا میں بھی لکھ کے رکھوں گا, اگر اس طرح کا لکھو گے تو انشاءاللہ بغیر جنازے کے تشریف لے جانا پڑے گا. ارے جیسی روح ویسی فرشتے, جیسے تم ویسے ہی ہم. وہ لوگ تھے جنہوں نے اس دنیا کو نظر اٹھا کے نہیں دیکھا اور سچائی کا اتنا دور تھا کہ کوئی بھی آگے بڑھنے کو تیار نہیں. اگر آج لکھ کر رکھ دو گے تو انشاءاللہ جنازہ پڑھانے کے لیے لنگوٹا کس کے ایسا آئے گا جس نے تہجد تو کیا فرض بھی کبھی نہیں پڑے ہوں گے. میاں چھوڑو نہیں پڑی تو کیا ہے, اخبار میں فوٹو تو آئے گا. مکاری کا زمانہ ہے. کہاں بولو شام کا وقت ہوا, لوگ بڑے منتظر ہیں. ایک اللہ والا دور کا پیدل سفر کا طے کرتا ہوا پہنچا. جنازے کے قریب کھڑے ہو کر اعلان کیا صفیں درست کرو, میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا. ہوتے نا کہیں بعض کے دلوں میں ساری عمر ایک اور بات میری آج پلے باندھ کے لے جاؤ, اعتراض والی طبیعت میں نہ بناؤ. ہر کسی پہ اعتراض, مولوی صاحب کا صافہ ٹھیک نہیں ہے, مولوی صاحب کی ٹوپی ٹھیک نہیں ہے, اس امام کے پجامے جو ہے پاکے ٹھیک نہیں ہے.
ابا جان تمہارا یہ کرتا ٹھیک نہیں، امی جان تمہارا دوپٹہ ٹھیک نہیں ہے، نتیجہ یہ کہ سارے ٹھیک ہیں، جناب بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اعتراض والی طبیعت نہ پیدا کرو، ہر کسی پہ اعتراض، ہر کسی پہ اعتراض، ہر کسی پہ اعتراض، یہ بھی ایک بیماری ہوتی ہے۔ ہم چنا دیگرے میں اپنا آپ ٹھیک ہے، سارا جہان غلط ہے۔ تو کئی آدمی آئے، ارے صاحب بات تو سنیے، آپ نے ویسے خام اعلان کر دیا نماز جلانے کا، آپ کو معلوم ہے شرط نامہ یہاں لکھا ہوا رکھا ہے، ہم نے کو حاجت ہے صبح سے؟ فرمایا ہاں میں نے پڑھا ہے، مجھے پتا ہے، مجھے معلوم ہے یہ لکھا کس کے لیے ہے۔ فرمانے لگے الحمدللہ فقیر سے ساری عمر میں تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ فرمایا الحمدللہ مجھ فقیر کی ساری عمر میں عصر کی سنت قضا نہیں ہوئی۔ اور اللہ والے تو کون ہے؟ لوگوں کا خیال ہوا کہ یہ کوئی بہت بڑا سید ہے، یہ کوئی بہت بڑا گدی نشین ہے، کوئی بڑا پیر آیا ہوگا کہیں سے، پھٹے پرانے کپڑے، پیروں پہ گرد غبار پڑا ہوا۔ فرمانے لگے خدا بخش میرا نام ہے، خیر پور ٹما والی کا باشندہ ہوں، ذات کا کمہار۔ اندازہ لگا جس کو خدا نے عطا کی جس پر، وہ اس پر کر دی، اور یہ تو خدائی تقسیم ہے کہ جب شہزادوں نے، سیدوں نے بغیر لڑانے اڑانے شروع کیے، کبوتر بازی شروع کی، کتے لڑانے شروع کیے، ریچھ لڑانے شروع کیے، اللہ پاک نے دوسروں سے کام لیا۔ فرمایا جاؤ اور سیدوں میرا قرآن تمہارا محتاج نہیں، میرے محبوب کی شریعت تمہاری محتاج نہیں، میں وہ بے نیاز ہوں۔ پھر سکھ کے بیٹے احمد علی لاہوری کو مسلمان بنا کے قرآن کی تفسیر لکھوا دی۔ فرمایا میں بڑا بے نیاز ہوں، جب ہمارے سامنے ہیل لکھی میں نے سکھ کے بیٹے سے قرآن کی تفسیر لکھوا دی، میں نے کمہاروں کو کتب اور ابدال بنا دیا۔ دیکھا نہیں آپ نے؟ شیخ رہ گئے، مرزے رہ گئے، خان رہ گئے، سید رہ گئے، انہیں دیکھو پیر عبدالہادی دین پوری رحمت اللہ علیہ نے 40 سال تک بے نماز کے ہاتھ کا ٹکڑا تو کیا پانی نہیں پیا۔ 40 سال تک 12,000 درود شریف روز مرہ کا پڑا۔ اور جو مرید بکری کا دودھ نکالتا تھا، حضرت فرماتے تھے اپنی زبان میں اولیاء وضو چا کر برکت تھی پوسی، انہیں بکری درد کھی نہنا تھی کائنی، تحیت الوضوئی پر چاہتے وضوئی کر چاہ۔ جن کی روٹی کا آٹا بھی وضو کر کے گوندھا جاتا ہو، جن کی روٹی وضو کر کے پکائی جاتی تھی، جن کا سالن باوضو تیار کیا جاتا تھا، اور ایک اور بتاؤں، اتنا ادراک ہو گیا تھا اگر کسی نے کبھی بغیر وضو پکا دیا فوراً واپس کر دیتے تھے کہ آج بدبو آ رہی ہے۔ اب ہمیں ڈر بھی لگتا ہے کراچی والے تم بڑے استرے ہو، ابھی کہہ دو گے کہ اچھا غیب کا پتہ لگ جاتا ہے نا، غیب کی خبر لگ جاتی ہے اولیاء کرام کو۔ میں کر رہا تھا مولانا مدنی لاہوری رحمت اللہ علیہ کا آخری وقت آیا، قبر کی مٹی سے جنت کی خوشبو آئی، اور یوں ہی نہیں یہ کام ہوا، ساری زندگی جہاد میں گزری، جیل میں کٹی، تنگ دستی میں کٹی،
اندازہ لگا اس فقیر کی غربت کا، شادی ہوئی، دلہن آئی، پہلی رات کو گھر میں فاقہ، دوسرے دن بھی فاقہ، تیسرے دن بھی فاقہ۔ شادی والے گھر میں تو محلہ کھاتا ہے، لوگ آئے گئے کھاتے ہیں، اور یہاں یہ حالت ہے کہ اپنے لیے نہیں۔ توجہ کرے خواتین حضرات، یہ بھی تم آئی تھی، یہ نہ سوچا اچھے گھر میں آئی ہوں، کیا ننگے کے یہاں آئی ہوں، کیا بھوکے کے یہاں دھکا دیا ہے۔ تیسرا دن ہوا، حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، اللہ والی تجھے کیا معلوم ہے میرے یہاں فاقوں کا ڈیرا ہے، میں فاقہ مستی کرنے والا بندہ ہوں، تو اپنے ماں باپ کے یہاں چلی جا، کچھ کھانے کو مل جائے گا، کچھ پینے کو مل جائے گا، کب تک مرتی رہے گی۔ رونے لگی اور کہنے لگے، اللہ والے میں نے کب گلا کیا، میں نے کب شکوہ کیا، میں تو اپنے مقدر پہ ناز کرتی ہوں، مجھے ابدال مل گیا۔ سبحان اللہ، سبحان مجھے ولی مل گیا، مجھے عالم مل گیا، مجھے شیخ الحدیث مل گیا، مجھے شیخ التفسیر مل گیا، مجھے درویش مل گیا، مجھے قلندر مل گیا، مجھے اصلی فقیر مل گیا۔ اور اللہ والے آج کے بعد یہ بات نہ کہنا، اس دروازے سے باہر میرا جنازہ تو جا سکتا ہے، قدم نہیں جائیں گے۔ اندازہ لگا، پھر دیکھ کیسے لال جنے، کیسے لال جنے۔ بڑے بیٹے حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے مولانا حبیب اللہ رحمہ اللہ، یہاں سے بھیجا، بیٹا اللہ کے دربار میں جا کے بیٹھ جا، اللہ کا قرآن لے کر۔ کئی سال درس قرآن دیا بیت اللہ میں، اور جب موت آئی اللہ پاک نے اتنا نوازا، آواز آئی، حبیب اللہ لاہوری کے بیٹے، تو نے میرے دربار میں بیٹھ کر میرے کلام کا درس دیا، تنخواہ نہ لی، وظیفہ نہ لیا، کسی سے بھیک نہ مانگی، کبھی کسی سے رقم وصول نہ کی، آج میں تجھے نواز دوں۔ ایک طرف عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، نبی کے بھانجے شہید کی قبر ہے، ایک طرف حاجی امداد اللہ کی قبر ہے۔ فرمایا، او حبیب اللہ آ جا، ان دونوں کے درمیان میں آرام فرما۔ کس طرح نوازتا ہے مالک کائنات۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے لمحہ بلمحہ ہر سانس کو اپنا ایسا قیمتی بنایا، اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں، حضور کی اطاعت میں گزارا، علم کی خدمت کی۔ مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی سب کا جو رحمت اللہ علیہ، کیا کہنا ہے اس جوان کے مقدر کا۔ تم جاؤ گے، مہینہ دو مہینہ رہو گے، 2-4 ہفتہ مدینے پاک میں رہو گے، انہوں نے 15 سال گنبد خضرا کی جالیوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر کالی کملی والے کے پیغام کا درس دیا۔ نعرہ تکبیر، علماء دیوبند، اور تنخواہ لے کر نہیں، وظیفہ حاصل کر کے نہیں، خود نقشہ حیات میں لکھتے ہیں کہ اتنی تنگ دستی تھی، شام کو جب اندھیرا ہو جاتا میں مدینے کی گلیوں سے ترکاریوں سبزیوں کے چھلکے چن چن کے لاتا۔ مدینے کی گلیوں میں جو لوگ سبزیوں کے ترکاریوں کے چھلکے پھینک دیا کرتے تھے، شیخ مدنی انہیں اٹھا کر لاتے، پانی میں دھوتے،
چاقو سے ٹکڑے کرتے، فرماتے ہیں ان کو چبا کر پھر حسین احمد ساری رات ریاض الجنہ میں کھڑا ہو کر قرآن پڑھتا ہے۔ جو لکھا کہ 11 آدمی گھر کے تھے، ایک چھٹاک مسور کی دال پانی ابال کر وہ سارے پی کے سو جایا کرتے، اور یہاں کیا نہیں کیا؟ وہ مصیبتیں جھیلی ہے جس کی انتہا نہیں۔ 18 سیر مکئی اور 18 سیر غلہ روزانہ کا پیسا ہے شیخ مدنی رحمت اللہ علیہ نے حضرت شیخ الہند کے ساتھ ہو کر، اور اپنا مشن جاری رکھا، نواز قضا نہیں۔ کیا سچ ہے ان کی ولایت میں؟ رمضان المبارک کا چاند نظر آیا، جیل میں ہے شیخ الہند بھی، مولانا مدنی بھی۔ ہمارے یہاں کو جب چاند نظر آتا ہے نا تو دل میں کہتے ہیں کہ کل کو نظر آئے تو ٹھیک ہے، ایک دن اور چھٹی کا مل جائے۔ گرمیوں میں آ رہا ہے نا رمضان شریف۔ پچھلے سال میرے پاس کچھ نوجوان آئے وہاں ملتان میں، کہنے لگے مولوی اکٹھے ہو کر کے آخر کچھ تحقیق کرو، کچھ تفتیش کرو، رمضان شریف کو ذرا 1-2 مہینے ادھر ادھر نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کہنے لگے زیادہ سے زیادہ 10-5 روزے بڑھا لو، پر موسم کی تبدیلی کر لو ذرا۔ انہوں نے سمجھا شاید رمضان شریف مولویوں نے بلایا، سارے وقت کا روگ ہوتا نا، اسی سارے سال کا بڑا چلنا سی۔ اسی لیے انشاءاللہ عادی ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی تو رمضان شریف کراچی میں تو پھر بھی بڑا احترام ہے، ہمارے یہاں لوگ بڑا کم رکھتے ہیں۔ جب ہم ہندوستان سے ملتان میں آئے، بستی کی بستی کنووں کی آبادی تھی نا، سارے کھاوے پیوے، سارے کھاوے پیوے۔ ہم نے کہا روزہ نہیں رکھتے، آخری رکھیں گی پہیے 7 بندے نے کھو سے سارا دن آدھا ایک لاڈی پہ رکھیں دی ہے۔ تماشا ہے، دادی رکھ رہی ہے تھے، سارے جہان کی دادی ہے وہ۔ ایک جگہ ایک بستی میں ہم جمعہ پڑھتے، وہ آ کے گزرنے لگے تو سب روٹی کھا رہے تھے۔ میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی، روزے نہیں رکھے؟ اگر ساری مسجد کا ملا پہ رہتا ہے، ساری بستی کے روزے ملا کے نام، جتنے اوکھے کام ہے سارے ملا کرے، جتنے سوکھے ہیں وہ تو آپ کرو۔ کیا تماشا ہے؟ یہ دین تھوڑا ہی ہے، بڑی اصل۔ کافی سارے لوگ اب تو گرمی میں جب سے رمضان شریف آیا کہیں حاجی نہیں رکھتے۔ میں نے پوچھا کہیں میں صاحب روزے؟ وہ جی وہ آپ کو پتا، پہلے روزے کوئی طبیعت خراب ہو گئی تھی، میں نے کہا ہاں تلوار چلی تھی پہلے جو۔ روزے رکھنے میں بھی غرور کرتے ہیں، زکات دینے میں جب تک مولوی کے 151-150 گیڑے نہ لگ جائے، ارے وہ مولوی صاحب دینی تو ہے پر لڑکا نہیں بیٹھا۔ اگلے دن پھر مولوی صاحب مولوی چھوڑتا ہے بلا قبر تک نہیں چھوڑے گا۔ لڑکا باپ دونوں مل کے بیٹھے ہوئے، اجی وہ پارٹنر ہے نا ہمارے دوسرے حاجی صاحب، وہ تشریف نہیں رکھتے۔ ہم جانتے ہیں نا کہ نکاح کا معاملہ ہوا سب کی رضامندی سے ہو تو ٹھیک ہے، یعنی گرم شرم کرنی ہو پھر پارٹنر سے کوئی نہیں پوچھنا۔ بڑے استاد، نماز میں بھی گڑبڑ، زکات میں بھی گڑبڑ، اور ویسے نیت یہ ہے حاجی صاحب اللہ کا کرم ہے، جنت کی کنجی جیب میں پڑی اپنی، جو چاہے کھول لے کے دروازہ۔ حاجی صاحب اللہ کا کرم ہے، جنت کی کنجی جیب میں پڑی اپنی، جو چاہے کھول لے کے دروازہ۔ اتنا سستا سودا نہیں ہے۔ اگر جنت کی قیمت پوچھ لیا تو جا بلال کی قبر سے پوچھ کے آ تیرا قرآن پہ کیا خرچ ہوا۔
جلیلہ سے پوچھ کیا، سیدہ لبینہ سے پوچھ کیا، ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ کیا، تیری پسلیاں کیوں توڑی گئی تھی؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ کیا، وہ کیا چیز تھی جس پر تجھے باپ کی موت کا صدمہ نہ ہوا، بیٹے کی موت کا صدمہ نہ ہوا، بھائی کی موت کا غم نہ ہوا، خامن کی موت کا غم نہ ہوا، تجھے ایک ہی غم تھا، رسول اللہ کیسے ہے؟ یہ بات نہیں بنتی، بڑا مشکل کام ہے۔ روئے ہیں اولیاء کرام، ساری ساری رات روئے ہیں، اور تب جا کر کے اللہ پاک نے ان حضرات کو شرف قبولیت عطا فرمائی۔ صلاح حقیقت ہے ان لوگوں کی زندگی۔ رمضان المبارک کا چاند نظر آیا تو حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو مولانا حسین احمد مدنی نے دیکھا رو رہے ہیں۔ پوچھا حضرت کیوں؟ فرمایا بیٹا مولوی تو میں بھی ہوں، عالم میں بھی ہوں، تو بھی ہے، مگر اتفاق ایسا کہ ہم دونوں میں سے قرآن کریم کا حافظ کوئی نہیں۔ اس مرتبہ رمضان کی بہت بڑی برکت قرآن کریم سننا ہے، اس سے محروم رہ گئے، اس سے محروم رہ گئے۔ اور ہم کتنی تحقیق کرتے ہیں، تو بھائی تمہارے حافظ صاحب کیسے ہیں؟ ارے کیا پوچھتے ہو، ہمارے حافظ صاحب تیز گام ہے۔ انہوں نے کہا تمہارا تو یار پتہ ہی نہیں، ہمارا تو کوٹا پیسنجر ہے، چلتا ہی نہیں۔ تم تو حافظوں کو بھی توڑ کے پھر مسجد میں جاتے ہو۔ مولانا مدنی سبقت رحمت اللہ علیہ عرض کیا حضرت دعا فرمائے، دعا فرمائے، قرآن کریم میں سناؤں گا۔ اندازہ لگاؤ قاریو حافظو عالمو طالب علمو، تم پنکھوں کے نیچے بیٹھ کے دور کرتے ہو، ایئر کنڈیشنوں میں بیٹھ کے یاد کرتے ہو، سائے میں بیٹھ کے یاد کرتے ہو، ہوا میں بیٹھ کے دوہراتے ہو، اور مولانا حسین احمد مدنی نے سارا دن چکی چلاتے چلاتے قرآن کریم یاد کر لیا۔ چکی چلاتے چلاتے یاد کرتے، اور آپ کو مولانا شیخ الہند مقتدی بنتے، مولانا حسین احمد امام بنتے، جیل کی کوٹھری میں قرآن یاد کرتے۔ اور یہ وہ لوگ تھے، ڈاکٹر انصاری مرحوم کی کوٹھی پہ جب شیخ مدنی رحمت اللہ علیہ کو بلایا گیا اور حضرت شیخ الہند بیمار تھے اور آپ کا انتقال ہو گیا، تو تختے پہ جب ڈال کر غسل دینے لگے تو پیٹھ پہ دیکھا کالے کالے نشانات ہیں۔ تو شیخ مدنی سے پوچھا یہ کیا بات ہے، یہ کالے کے نشانات ہیں لمبے لمبے؟ تو جواب دیا کہ ترکستان کے مسلمانوں کو انگریز ظالم کافر کروانا چاہتا تھا، مولانا سے لکھوانا چاہتا تھا، دستخط کرانا چاہتا تھا۔ شیخ الہند نے انکار کر دیا کہ میں کافر کو مسلمان تو بنا سکتا ہوں، البتہ مسلمان کو کافر نہ بنا سکتا ہوں، نہ لکھ سکتا ہوں، نہ کہہ سکتا ہوں۔ اللہ والے نے اپنی پیٹھ پہ کوڑے تو کھا لیے مگر ایک مسلمان کو کافر نہ لکھا۔ اندازہ لگا کس طریقے سے جہاد فی سبیل اللہ کیا ہے۔ یہی اولاد جنہوں نے باتوں کو نبھایا، انفروا فی سبیل اللہ، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ۔ اللہ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والوں، آؤ میدان میں آؤ، عظمت دین کو بلند کرو، اسلام کا جھنڈا لہراؤ، قرآن کی اطاعت کرو، دنیا سے شرک و بدعت اور کفر کو مٹاتے جاؤ۔
سمجھتے ہیں وہ نہیں ہے. ہم تو کسی کو کچھ کہتے نہیں صاحب, کوئی کچھ ہی کرتا ہے یہ ٹھیک ہے. چور چوری کرتے رہے, لگا شاباش شاباش, ہم تو منع نہیں کرتے, کرتے رہو. کوئی طریقہ ہے. اللہ والوں کی باتیں تو نرالی ہیں. بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات کہہ ڈالی, فرمایا علم نالو اشراف ہو گئے, علم نالو اشراف ہو گئے, جڑے ہو دل ذات کمینے, پتل پلیت سونا نہیں بنتا, توڑے جڑیے لال نگینے, پتل پلیت سونا نہیں بنتا, توڑے جڑیے لال نگینے, شام کلو خیرات نہیں ملتی, توڑے ہو مال خزینے. او بلے شاہ بن توحید جنت نہیں ملتی, توڑے مریے شہر مدینے. دیکھو کتنے بڑے بزرگ کی بات آپ کو سنائی ہے, بلے شاہ فقیر. لیکن یہ بات نہیں کسی کو سنانے کی, اور غلط بات ان کی طرح منسوب کریں گے. سلطان بابو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, عدل کرتا تھر تھر کمبل, عدل کرتا تھر تھر کمبل, اونچیا شانہ والے ہو, فضل کرتا بخشے جاور مو گئے مکالے ہو. کیا اللہ پاک کی عظمت ان حضرات کے دلوں میں ہے, رگ رگ میں بسی ہوئی ہوتی تھی اللہ کی توحید, محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت. اٹھ فرید جھاڑو دے وچ مسیت, تو ستا رب جاگ دے تیری دادے نال پرید. اللہ کے دربار میں جھاڑو دے, غلامی کر, بندگی کر, عاجزی کر, انکساری کر, اس بے نیاز کی چوکٹ پہ ساری عمر متھا بٹھا اور رب کو منا. تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حضرات کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالی, اور برداشت نہیں کرتے تھے شرکوں کی داد کی بات. غلط چیزیں بڑی جلدی چلتی ہیں. جیسا فلانی جگہ کے بزرگ رہتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں کہ لڑکیوں کے لڑکے بنا دیتے ہیں. اور میں تو اس بزرگ کو پکڑ کے سمندر میں پھینکو, اگر ساری لڑکیوں کے لڑکے بن گئے تو پھر باندھ کے آسمان پہ کرو گے. ایسا کا پیارا بزرگ سالوں نہیں چاہیے تھا. اگر اس بزرگ کا پتہ ساری عورتوں کو لگ گیا, سب پہنچ جائیں گے بھائی, ان کا ہم کیوں گھر میں بیٹھی رہے. پھر نہیں کہیں گے فلانا بزرگ اتنی تلاوت کیا کرتا تھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھو, ایک رمضان المبارک میں 61 قرآن کریم ختم کرنے کا معمول ہے. ایک رات کو اور ایک دن کو اور ایک تراویحوں میں 61 قرآن کریم. اور متقی اتنا ہے, پرہیزگار اتنا ہے, اللہ والا اتنا ہے,
40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، 40 سال۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہر رمضان میں 8 قرآن کریم ختم فرمایا کرتے تھے۔ سیدنا عثمان ذی النورین سبقت رضی اللہ تعالی عنہ ایک رات میں، ایک رکعت میں پورا قرآن ختم فرمایا کرتے تھے۔ ایسی ایسی باتیں ولیوں کی کوئی نہیں کرتا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ راجستھان میں تشریف لائے، اکیلے تھے، ٹبے پہ آ کے بیٹھے تو اکیلے تھے، اتنی محنت کی، اتنی کوشش کی، اتنی تبلیغ فرمائی، اللہ اللہ ایسی کی، توحید کی ذات ایسی لگائی، جس وقت جنازہ اٹھا 90 لاکھ کافر مسلمان بن کے کلمہ پڑھ رہا تھا۔ کمال کر دیا ان حضرات نے۔ امبالے ضلع کے لوگ جانتے ہیں، سائیں توکل شاہ صاحب سبقت رحمت اللہ علیہ، 19 آدمی تھے، ان پڑھ تھے، اتنے پڑھے ہوئے نہیں تھے، بڑے اللہ والے بندے تھے۔ جب کوئی قرآن کریم کی تلاوت میں غلطی کرتا پڑھنے میں یا حدیث پاک میں تو فرماتے ہاں غلطی ہو گئی، غلطی ہو گئی۔ لوگ کہتے ہیں حضرت آپ پڑھے ہوئے تو ہو نہیں، آپ کو کیسے پتا چلتا غلطی ہو گئی؟ فرمایا جب صحیح قرآن کی کوئی تلاوت کرتا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث پاک صحیح پڑھتا ہے، میں دیکھتا ہوں آسمان کی طرف سے ایک نور آتا ہے، اس کے سر پہ پڑتا رہتا ہے، غلطی کرتا ہے تو وہ سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دہلی کے لوگ، پانی پت کے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ شاہ شرف الدین گولی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، 20 ماہ تک دلی میں فتوا دیا، عالم بے نظیر تھے اپنے زمانے کے، استغراقی حالت تھی، بعد میں آ کے ہوئی وہ بھی۔ اور ان مستورات کے لیے عرض کروں، غالباً کیسٹ بھی شاد کراتی میں آئی کہ نہیں، باقاعدہ کیسٹ ہے بولی شاہ قلندر کے نام پر، وہ آپ کو اپنے گھروں میں چلانی چاہیے، خواتین کے لیے بہت اچھی ہے۔ شاہ فخر الدین بولی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کے والد بہاء الحق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کے یہاں ملتان میں پہلے تشریف لائے، اور حضرت بہاء الحق نے اپنی بیٹی کا نکاح شاہ فخر الدین سے کر دیا، بولی شاہ قلندر کے والد سے۔ چنانچہ حضرت بہاء الحق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ حضرت بہاء الحق نے دوسری بیٹی دینے کا ارادہ کیا نکاح میں۔ شاہ بہاء الحق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کے بیٹے برابر میں دوسری قبر کی زیارت کی ہوگی، شاہ صدر الدین کی قبر ہے، وہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا ابا میں اپنی بہن کا نکاح فخر الدین سے نہیں ہونے دوں گا۔ اب اگر تمہارا میرا زمانہ ہوتا تو ہم کہتے وامیہ بھوکے کو کیسے دیتے، نہ کاروبار، نہ دھندا، نہ دکان، نہ بنگلہ، نہ کوٹھی، نہ کوئی پڑاگا، نہ کوئی چلاگا، کچھ بھی نہیں، کیسے دے دیں؟ مگر معلوم ہے شاہ صدر الدین نے کیا اعتراض کیا؟ سارے کو سبحان اللہ، کیسے لوگ تھے یار۔ شاہ صدر الدین فرمانے لگے میں اس وجہ سے نکاح اپنی ہمشیرہ کا اب نہیں کرنے دوں گا، اس کا نفس ابھی نہیں مرا۔ شاہ بہاء الحق فرمانے لگے بیٹا بڑا نیک آدمی ہے، میرا شاگرد ہے، میرا مرید ہے، اللہ والا ہے، ٹھیک ہے۔ کہنے لگے میری دل نہیں، میں نے کل صبح دیکھا تھا فجر کی نماز کے وقت یوں کرتا ہلا ہلا کر کے ہوا پھانک رہا تھا، جب صبح کے وقت ٹھنڈی ہوا کو تلاش کرتا پھرتا ہو وہ ریاضت کیسے کرے گا؟ سے شاہ فخر الدین خراسانی رحمت اللہ علیہ چلے گئے اپنے وطن، اور وہاں
نعمت علی شاہ کرمانی رحمت اللہ علیہ کی بیٹی سے شادی ہوئی حافظ جمال بی بی. الہ الا اللہ توحید-سنت.com. الا اللہ لا الہ الا. اب تو ایسے بے قدرے لوگ ہیں. ملتان میں ایک دن بات آئی کہ بھی فلاں جگہ ایک لڑکی کا رشتہ ہے, حافظ قرآن ہے, وہ تمہارے لیے بڑا کرے گا. اور آپ ہی کہہ رہا سبیلہ بلا رہا ہے. بلکہ وہ کافی کہہ رہا سبیلہ پڑھنے واسطے کراچی بھیجنا ہے. ہم دے رہے پنجاب کے سبیل سے پڑھے میں, اللہ سے کہہ رہا کراچی بھیجنا سبیلہ واسطے. ایسے بے قدرے لوگ. آج جمال رحمت اللہ علیہ جمال بی بی شادی کر کے موتانی تک میلے آئی گئی. شاہ شرف الدین گوری شاہ قلندر پیدا ہوئے. رو رہے ہیں. کسی بزرگ نے آ کر شاہ فخر الدین کو گوری شاہ قلندر کے والد کو مبارکباد دی کہ اللہ نے تجھے بیٹا دیا ہے, مبارک ہو. کہ کہیں لگ رہے مبارک تو ٹھیک ہے, پر ہمارا تو سونا حرام ہو گیا, وہ تو چپ نہیں کرتا, ہر وقت رو رہا ہے بچہ. فرمایا کہ اچھا میرے پاس لاؤ. تو بزرگ ہوں گے کوئی, یہ لکھا ہے کتابوں میں, چمڑے کی چادر اوڑے ہوئے تھے, بہت اللہ والے تھے. تو جب لائے گئے تو انہوں نے زور سے نہیں, بچے کے کان کو ذرا سا دائیں طرف منہ لگایا, ذرا سا بائیں طرف منہ لگایا, بچہ خاموش. تو لکھا ہے کہ گوری شاہ قلندر کے باپ نے, والد نے کہا کہ حضرت یہ دمی مجھے سکھا دو, کبھی پھر بھی تو رو پڑے گا, کبھی یہ دم مجھے سکھا دو. اب آج کل کا زمانہ تو تھا نہیں. ابھی سردیوں میں میرا کچھ گلا خراب ہوا, میں نے ایک حکیم سے گولیاں کھائی تو ذرا ٹھیک ہوا. میں نے کہا یار حکیم صاحب کب تک تیرے پاس میں گولیوں کے لیے آؤں گا, مجھے بتائیے کہ میں بنا لوں گا. کہنے لگا آج گولی آپ سیکھ لیں, میں چھٹی کر کے بیٹھ جاتا ہوں. دنیا بہت آگے نکل گئی بھائی. معمولی قسم کی گولی اس نے پان کی جڑ ڈالی ہوگی اور کیا ہوگا بتایا ہی نہیں. تو گوری شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کے والد نے پوچھا کہ حضرت یہ پھروں پر آپ مجھے کیا کروں گا, یہ دم مجھے بتاؤ. فرمایا بھائی کوئی نئی چیز دم تھوڑی کی ہے, تم تو اچھی طرح سے جانتے ہو کہ اس بچے کی والدہ قرآن کریم کی حافظ ہے, حافظہ ہے, اور میری حافظ نہیں, اتنی قرآن کی عاشق ہے کہ اس بچے کو پیٹ میں لے کر روزانوں کا ایک ختم قرآن کا کرتی تھی. آج میں کہتا ہوں پیٹ سے اگر عورت ہو, حکیم بھی کہتے ہیں گرم چیز نہ کھلاؤ, ڈاکٹر بھی کہتے ہیں گرم دوا نہ دو, گرم چیز نہ کھلاؤ, ایسی چیز نہ کھلاؤ جس سے بچے کو نقصان پہنچے. اور کراچی کے مسلمانوں اگر بچے کو بیلن کی گرمی تنگ کر سکتی ہے, مسور کی دال کی گرمی کر سکتی ہے, اچار کی تلسی تنگ کر سکتی ہے, گڑ کی حرارت تنگ کر سکتی ہے, تو خدا کی قسم قرآن کریم کا نور سکون پہنچا سکتا ہے. تو اس بزرگ نے کہا کہ اس کی والدہ اس کو پیٹ میں لے کر ایک ختم قرآن کا روزانہ پڑھتی تھی, اس کی روح کی تو بیزار آ گئی. اور جب وہ چھلے میں پڑ گئی, زچگی میں آ گئی, اس نے قرآن پڑھنا بند کر دیا. اور آدمی کی عادت ٹوٹی, لاٹھی کا نشہ ٹوٹا, روئے گا تو کیا کرے. میں نے ایک ہاتھ اس کان میں پڑھی, ایک ہاتھ اس کان میں پڑھی, خزانے کی بچہ خاموش ہو گیا. آج بھی آپ بچے کو لے جائیں ڈاکٹر کے پاس, ڈاکٹر بچے کو دیکھ کر کہتا اوہو اس کی والدہ نے اچار کھایا. انہوں نے کہا حضرت بچہ بیمار ہے, والدہ تو اتنی تکڑی ہے سمندر پار چھلانگ لگا کے جا سکتی ہے. لگا نہیں اچار کھایا اس کی اماں نے, اور آئندہ مت کھائے. بچہ بیمار ہے, کہتا گرم چیز اماں نے کھائی. اندازہ لگاؤ, ڈاکٹر کے کہنے سے یقین ہے واقعی جی واقعی دودھ کے ساتھ
تلسی جاتی ہوگی نا، دودھ کے ساتھ حرارت چلی جاتی ہوگی، گرمائش چلی جاتی ہوگی، وہاں جاتی ہے چیز تمام. گڑ کی حرارت جا سکتی ہے، مسور کی دال کی گرمی جا سکتی ہے، مرچوں کی تلخی جا سکتی ہے. اور یہ کبھی یقین نہیں آئے گا کہ اگر ماں بچے کو جھولی میں لے کر وضو کر کے قرآن پڑھ کر سورۃ یاسین پڑھ کر دودھ پلائے، خدا کی قسم اس بچے کے پیٹ میں نور کیسے نہیں جائے گا؟ یہ بچہ ولی کیسے نہیں بنے گا؟ جب ماں اپنے بچے کو ٹیلی ویژن کے سامنے، وی سی آر کے سامنے، فلم کی گیلری میں دودھ پلاتی ہے، بدماش کیسے نہیں بنے گا؟ ولی کیسے بن جائے گا؟ اولاد کی پرورش کرنا سیکھو دین و دین سے. قرآن میں سب کچھ بتایا ہے، ساری چیزیں اللہ پاک جل شان خود بیان فرماتے. اسی لیے بابا فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کی ان کی والدہ کے سامنے بڑی تعریف کی کہ بڑا نیک ہے، بڑا اچھا ہے، بڑا اچھا ہے. سن رہی تھی اماں، کہنے لگی پترا تھوڑی ساری گلا ٹھیک ہے، پر میں بھی پوچھو، میں 2.5 سال دودھ پلایا، میرے کو قسم لے لو جو میں ایک دن بغیر وہ دودھ پلایا ہو. آج ہمارے گھروں میں تنازع، جھگڑے، فتنے، لڑائی، بیماری، بربادی، اس کا عالم سارے کا سارا یہ ہے کہ ہم نے بندگی چھوڑ دی، غلامی سرکار مدینہ کی چھوڑ دی، عشق نہیں رہا، محبت ختم ہو گئی، اخلاق تمام کے تمام برباد ہو گئے. خدا کا عذاب ہمارے گھروں میں آ رہا. تمام کر رہا تھا کہ یہ تمام کے تمام ایک بہت بڑا طبقہ اولیاء کرام کا تھا. شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری سب کا دو رحمت اللہ علیہ، سارے رمضان میں، تمام کے تمام رمضان میں یہ بیان ہے شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ کا کہ پورے رمضان کے مہینے میں 2 چپاتیاں کھائیں. پورے رمضان کے مہینے میں 2 چپاتیاں کھائیں. سادہ تو 2 روٹیاں روزہ بھی نہیں کھلتا چنگی طرح. ایک دن ایک تو ہوتا نا عام نمازیاں کا روزہ افطار کرنے والا، ایک مولی صاحب وکھرا مال حجرے بھی رکھتا ہے. شہروں میں ٹائم دیکھا اندروں پہلے جگ پی کے پھر آ کے کہتا باہر دو. فوج پریڈ صبح کرتی ہے، پولیس والے پریڈ صبح کرتے ہیں، مولوی رمضان شریف میں افطار کے ٹائم پریڈ کرتا ہے. ادھر پکوڑے آ گئے، پھر کبڈی 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 کبڈی. یہ تھوڑا بہت چیز ہوتا کرے جا کے کیا کرو گے، پٹتے ایک برتن لے کے جگہ کھاتے جانا حضرت نو، دل بھی سوچتا کل نو روزہ ہی نہیں رکھنا. فرماتے تمام رمضان میں 2 چپاتیاں کھائیں. شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ غنی 24 گھنٹے میں 1.5-2 قرآن کریم ختم فرمایا کرتے تھے ہر روز رمضان میں. تو صاحب فرماتے تھے شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ کہ میں نے خود عرض کیا حضرت کمزوری آ جائے گی، نقاہت آ جائے گی، 2-4 رکنے تو لے لیا کرو، یوں چل رہا رمضان شریف بالکل. تو جواب سنو، فرمایا مولانا اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں ساری رات سارا دن. فرمایا جنت کے پھلوں کا مزہ میرے منہ میں آتا رہتا ہے، بالکل بھوک نہیں لگتی. جنت کے اناروں کا مزہ، جنت کے انگوروں کا مزہ، جنت کی کھجوروں کا مزہ مجھے جہاں آتا ہے رمضان شریف میں جب قرآن پڑھتا ہوں.
کیسے کیسے لوگ تھے، کس طرح اللہ اللہ کر کر کے اپنی زندگیاں بسر کی ان حضرات نے سنت کی تابعداری کرتے کرتے۔